सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अव्वल बिला फस्ल है। ये बात कहना कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप खलीफा अव्वल बिला फस्ल अमूर वलायत में हैं और हजरत अबू बकर खलीफा अव्वल बिला फस्ल अमूर सल्तनत में हैं, अमूर अमारत में हैं, ये बात दुरुस्त नहीं। अहले सुन्नत का मुसलमा जो अकीदा है उस पर ठहरना चाहिए, उम्मत के अंदर फितरे नहीं फैलाने चाहिए। हदीस पाक पेश करता हूं, बुखारी की हदीस पाक है। जो लोग ये कहते हैं तकसीम करते हैं ना, उन्हें कम अज कम इस हदीस पाक का मुताला करना चाहिए कि हजरत अली को अमूर वलायत दिए हैं और हजरत अबू बकर को अमूर सल्तनत दिए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अयाम हैं, बीमारी की हालत है, कैफियत है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म अपने बिस्तर अदालत पर तशरीफ फरमा है, लेटे हुए हैं और फरमाते हैं मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास। बुखारी की हदीस पाक है ये। अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों की इमामत, सहाबा की इमामत कराए। मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, लोगों की इमामत, सहाबा की इमामत कराए। अबू बकर को हुक्म दो। सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक महबूबा महबूबे खुदा, मजाज शनासे मुस्तफा सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह, आका व मौला, मेरे वालिद अबू बकर, आप उनको हुक्म दे रहे हैं कि वो मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर आपकी जगह वो नमाज पढ़ाएं। मेरा बाप, मेरा वालिद बड़ा रकीकुल कल्ब है, उनसे ये काम नहीं हो पाएगा। जब वो आपके मुसल्ले पर खड़े होंगे तो रिक्कत की वजह से, रकीकुल कल्ब होने की वजह से ये वो ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे पाएंगे। आप किसी और को हुक्म दीजिए। नबी पाक ने फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो कि वो इमामत कराए, मेरे मुसल्ले पर खड़ा हो जाए। सैयदा आयशा फिर अर्ज करती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाप बड़े रकीकुल कल्ब हैं, बड़े थोड़े दिल वाले हैं, आपके हवाले से आपकी मोहब्बत का ये आलम है, कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आपके मुसल्ले पर कोई और खड़ा हो जाए या वो खुद खड़े हो जाएं, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप किसी और को हुक्म दीजिए, वो मुसल्ला रसूल पर खड़े होकर इमामत कराएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करते हैं, आंखें खोल कर फरमाते हैं मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास। ये बुखारी की हदीस पाक है। 3 मरतबा सैयदा आयशा अर्ज करती हैं, नबी पाक 3 मरतबा हुक्म देते हैं कि अबू बकर से कहो कि वो मुसल्ला रसूल पर खड़ा होकर इमामत कराए। जब तीसरी मरतबा सैयदा आयशा ने अर्ज की तो नबी पाक फरमाते हैं कि आयशा, मैंने 3 बार तेरे कहने पर अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि अबू बकर के अलावा किसी के लिए कहा जाए, तो 3 बार जो मुझे हुक्म दिया गया है वो अबू बकर के बारे में हुक्म दिया गया है। तीन बार मुझे यही हुक्म दिया गया है कि अल्लाह किसी और को अबू बकर के होते हुए मुसल्ला रसूल पर नहीं देखना चाहता। अगर अल्लाह देखना चाहता है मुस्तफा की मौजूदगी में, तो वो अबू बकर को देखना चाहता है, वो अबू बकर को देखना चाहता है। अब आपसे सवाल करता हूं, अक्लमंद हैं, साहिब शऊर हैं, साहिब इदराक हैं, साहिब फाम हैं, इल्म वाले हैं, शऊर वाले हैं, मुसल्ले का ताल्लुक अमूर सल्तनत से है या
امور ولایت سے ہے۔ اس مسلح کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مسلح کا تعلق یہ امور سلطنت کے ساتھ نہیں، امور سلطنت کے ساتھ تعلق کے تخت کا، تعلق کے تاج کا۔ اور نبی پاک ابو بکر کو دے رہے ہیں مسلح۔ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ اول بلا فصل امور سلطنت میں بھی ہے اور امور ولایت میں بھی ہے، امور ولایت میں بھی ہے۔ مسلح کا تعلق ولایت کے ساتھ ہے، امامت کے ساتھ ہے، روحانیت کے ساتھ ہے۔ اور یہ مسلح دے کر اللہ اور اللہ کا رسول یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر خلیفہ اول بلا فصل ہیں تو وہ ابو بکر کی ذات ہیں۔ یہاں پر بات عرض کرتا ہوں، حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ حجۃ الوداع، آخری حج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کے ساتھ کرتے ہیں، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ 1,24,000 یا کم و بیش صحابہ، صحابیات، امہات المومنین، یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور مینا کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ نبی پاک حکم فرماتے ہیں سب اپنے اپنے خیمے لگا لو۔ خیمے لگ جاتے ہیں، صحابہ صحابیات اپنے اپنے خیمے لگا لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی خیمہ لگتا ہے، دو خیمے نہیں۔ پڑھیں حجۃ الوداع کو، پڑھیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، نبی پاک کے حوالے سے۔ ایک ہی خیمہ لگتا ہے، ابو بکر اور پیارے آقا تاجدار مدینہ کا ایک ہی خیمہ لگتا ہے۔ ایک ہی خیمے کے اندر ایک چادر تان دی جاتی ہے، چادر تان دی جاتی ہے۔ اور تاریخ کے اندر یہ بات درج ہے، جو چادر تانی جاتی ہے، جو درمیان میں پردہ حائل کیا جاتا ہے، اس کے اندر ایک سوراخ ہے۔ جب بھی نبی پاک تشریف فرما ہوتے، ابو بکر اس سوراخ سے آ کر نبی پاک کو دیکھتے، زیارت کرتے، اور کبھی اپنے اس غلام کو، اپنے اس محبوب کو، خود تاجدار مدینہ اٹھ کر اس سوراخ سے دیکھتے کہ ابو بکر کیا کر رہا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا، ساری تاریخ کی کتابیں اس بات پر شاہد ہیں کہ رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، رو رہے ہیں، سیدنا ابو بکر رو رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازیں سنی، رونے کی، گڑ گڑاہٹ کی آوازیں ہیں، آہوزاری ہو رہی ہے، گریہداری ہو رہی ہے۔ تو آپ اٹھ کر اس سوراخ سے دیکھتے ہیں کہ ابو بکر سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، غم زدہ ہیں، آہوزاری ہو رہی ہے، اور کچھ لفظ بول رہے ہیں، زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان مبارک پردے کے ساتھ لگا کر آواز سننے کی کوشش کی، تو ابو بکر کی زبان سے آواز کیا نکل رہی ہے، لفظ کیا نکل رہے ہیں، دعا کیا نکل رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ابو بکر کا جسم اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے کہ اکیلا ابو بکر کا جسم تیری جہنم کے اندر پورا آ جائے اور مصطفیٰ کی امت جہنم سے بچ جائے۔ اور یہی غم ہے مصطفیٰ کا۔ نبی پاک بھی ہر وقت اپنی امت کا غم کرتے رہتے ہیں، امت کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں تو رب حبلی امتی کہتے ہیں، غار حرا میں جاتے ہیں رب حبلی امتی کہتے ہیں،
غار سور کی خلوتوں میں جاتے ہیں، رب حبلی امتی کہتے ہیں، غار سجدہ کی خلوتوں میں جاتے ہیں، رب حبلی امتی کہتے ہیں، معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب حبلی امتی کہتے ہیں، اس جہان کو چھوڑ کر آخرت کے جہان کی طرف سفر کرتے ہیں، قبر مبارک کے اندر لاحت کے اندر لیٹ رہے ہیں تو رب حبلی امتی کی صدا دیتے ہیں۔ ابو بکر دعا کر رہے ہیں، مصطفیٰ کا غم اس میں شریک ہو رہے ہیں کہ یا اللہ جو میرے آقا مولا کا غم ہے وہ تیری امت محبوب کی امت کا غم ہے، تو محبوب کی امت کو بخش دے، محبوب کی امت کو معاف کر دے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو نے اگر عذاب دینا ہی ہے تو ابو بکر تیار ہے، راضی ہے اس بات پر کہ تو ابو بکر کو عذاب دے لے اور مصطفیٰ کی امت کو بخش دے۔ جب یہ لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے تو آپ نے پردہ اٹھایا، وہ جو خیمے کے درمیان پردہ تھا اس کو اٹھا کے ہٹا دیا اور ابو بکر کو اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگایا، سینے کے ساتھ، وہ سینہ جس کے اندر کائنات کے سارے علوم ہیں، وہ سینہ جو کائنات کی معرفت رکھنے والا سینہ ہے، وہ سینہ جو قرآن کی علوم رکھنے والا سینہ ہے، وہ سینہ جو اللہ رب العزت کی معرفت رکھنے والا سینہ ہے، اس سینے کے ساتھ ابو بکر کو لگا کر میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما سب اللہ فی صدری الا سببتہ فی صدر ابی بکر۔ ما سب اللہ فی صدری الا سببتہ فی صدر ابی بکر۔ سنو لوگو سنو، میرے صحابہ تم بھی سن لو، مجھ محمد کے سینے میں جو جو کچھ اللہ نے ڈالا ہے آج میں ابو بکر کے سینے میں ڈال رہا ہوں، ابو بکر کے سینے میں ڈال رہا ہوں۔ امور ولایت دماغ سے ہوتے ہیں، امور سلطنت دماغ سے ہوتے ہیں، کاروبار دماغ سے ہوتا ہے، دنیا کے معاملات دماغ سے ہوتے ہیں، اور ولایت اس کا تعلق دل سے ہے۔ اور نبی فرما رہا ہے کہ جو کچھ میرے سینے کے اندر، میرے دل کے اندر ہے، میں نے ابو بکر کے دل کے اندر ڈال دیا ہے۔